لاہور کی مقامی عدالت نے یوٹیوبر رجب بٹ کو آج شیر کا بچہ غیر قانونی طور پر رکھنے کے جرم میں جو ہے وہ سزا سنائی ہے اور کمیونٹی سروسز کی سزا سنائی گئی ہے 1 سال کا تک سزا سنائی گئی. یہ سزا ہے کیا اور عدالتی فیصلے میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟ 8 صفحات کا یہ فیصلہ جاری ہوا. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون عباس خلصہ موجود ہیں. خلصہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو 8 صفحات کی ججمنٹ ہے رجب بٹ کے خلاف یہ ہے کیا؟ شکریہ وقاص صاحب. دیکھیں جو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے 1974 کا، اس میں کہ آپ کسی بھی کچھ ایسے اینیملز ہیں جن کو آپ غیر قانونی طور پہ گھر میں نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو گھر میں رکھ نہیں سکتے، جس میں شیر بھی ہیں، ہاتھی ہیں اور بہت سارے ایسے اینیملز ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. تو رجب بٹ جو ہے اس نے سیکشن جو 12 ہے اس کا ایکٹ کا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر میں شیر کو رکھا اور اس کی ایک ویڈیو بنائی، ٹک ٹاک اس کا بنایا اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا. تو پھر جیسے وہ وائرل ہوا، ادروائز تو ہمارے ادارے جو ہیں اتنی حرکت میں ہوتے نہیں ہیں، نہ اتنا کام کرتے ہیں، تو جیسے وہ وائرل ہوا تو پھر سوشل میڈیا پہ آیا تو ایسے ادارہ جو ہے وہ متحرک ہوا اور اس نے ایک کمپلینٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس فائل کی، جس کو آپ کلندرہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس میں اس کو نوٹس ایشو ہوئے اور نوٹس میں جب اس کو بلایا گیا تو اس نے سلنڈر کیا کورٹ کے سامنے اور اس نے اپنا جرم جو ہے وہ قبول کیا، اقبال جرم کیا. یعنی رجب بٹ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ جی اس نے خود اقبال جرم کیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے چونکہ علم نہیں تھا کہ یہ جانور جو رکھنے ہیں یہ جرم ہے، شیر کو رکھنا گھر میں جرم ہے، مجھے تحفے میں ملا تھا، تو لہٰذا جو ہے میرے ساتھ جو کورٹ ہے وہ نرم رویہ اختیار کرے. تو اس وجہ سے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی شارٹ سنٹنس ہو جس میں کورٹ جو ہے وہ لینیٹ ویو لے سکتی ہے. اور اس میں چونکہ یہ سزا ہونی تھی، اس کی سزا تھی 2 سال، سیکشن 2 سال قید 2 سال تھی. اس کی سزا تھی اور دوسری اس کی سزا تھی جرمانہ، اور دونوں بھی وہ مجسٹریٹ صاحب کر سکتے تھے. لیکن چونکہ اس نے خود ایڈمٹ کیا لہٰذا کورٹ نے نرم رویہ اختیار رکھا اور انہوں نے کہا کہ جو اس ایک پروبیشن افینڈر آرڈیننس ہے 1960 کا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک بنایا گیا آرڈیننس جو کہ جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، جن سے کچھ غلطی سرزد ہوتی ہے اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے ان کو. اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پروبیشن افینڈر آرڈیننس 1960 کا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروبیشن آفیسر جو ہے اس کو کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتی ہے، تو وہ پروبیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس میں مین مطلب وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا باؤنڈ کرتا ہے اور اس حوالے سے ایک باؤنڈ جو ہے وہ فل کر کے کورٹ میں دیتا ہے. جیسے اس کیس میں بھی دیا ہے کہ میں جو ہے کورٹ کو جو کورٹ کی اس میں ڈائریکشنز ہوگی اس پہ عمل کروں گا اور ایک اچھا شہری بن کے رہوں گا اور قانون کا جو ہے مطلب تابع رہوں گا. تو اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ پھر کورٹ نے آگے فردر جو اس میں سزا کے حوالے سے عدالت نے کیا کہا ہے؟ سزا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ چونکہ یہ وہ ویسے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہی کام جو ہے جو آپ نے کام کیا ہے، ایک آپ نے قانون کی وائلیشن کی ہے جو اینیملز کا قانون ہے، تو آپ اب یہ کریں کہ آپ اسی کی جو ہے لوگوں کو آگاہی دیں. آپ لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ اینیملز کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو گھر میں نہیں رکھنا غیر قانونی طور پہ، اور اس کے علاوہ آپ ویسے لوگوں کو آگاہی دیں کہ آپ نے ایک اچھے شہری کیسے بننا ہے. میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں جو ان کا اعتراف کریں سوشل میڈیا پہ 1 سال تک، یہ 1 سال کے لیے. اور وہ جو پروبیشن آفیسر ہوتا ہے وہ اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر مہینے کے فرسٹ ویک میں وہ اس کے پاس جو افینڈر ہوتا ہے، جو اکیوز ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور پھر جو اپنی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے جو حکم کے مطابق، جو عدالت کے حکم کے مطابق میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ میں نے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں. ہم دیکھیں ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی آگاہی ہے ہی نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جج صاحب کا جو فیصلہ ہے بہت مثبت اور اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک ملزم کو سزا بھی دے دی. بعد میں آتے ہیں جج صاحب کی کنڈکٹ پہ، پہلے ذرا فیصلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اب 1 سال تک وہ کمیونٹی سروس کریں گے، اگر وہ اس سزا پر عمل نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کمیونٹی سروس ہے کیا؟ کمیونٹی سروس یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سروس دیں، پبلکلی آپ جو ہے عوام کے لیے جو ہے اپنی سروس فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس نے جو جانوروں کے بنیادی حقوق ہیں، جیسے انسانوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا،
ایسے ہی وقاص صاحب جانوروں کے بھی بنیادی کچھ حقوق ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو انسانوں کے بھی بنیادی حقوق جو ہے نہیں، ان کم کے ہی اوپر ملتے ہیں۔ وہ بھی کمپرومائز ہے، یہاں پہ جانوروں کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، تو یہ ان کے بھی بہت سارے ایسے بنیادی حقوق ہیں، ان کا مطلب جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے، یہ شہریوں کا کام نہیں ہے، چلو یہ تو سزا کی مد میں وہ سارا کچھ کر رہا ہے، بیسیکلی حکومت کا کام ہے جو کہ نہیں کر رہی، لیکن چلیں اس کے بعد جو ہے اس نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جو باؤنڈ دیا ہے اس کی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے مطابق جو ہے، اور 1 سال تک جو ہے یہی ایکسرسائز وہ کرتا رہے مانیٹرنگ گا جاری رہے گی جی اس کی۔ 1 سال تک، جب 1 سال وہ جو پروبیشن آفیسر ہے وہ سمجھے گا کہ جو عدالت کی سزا تھی، جو عدالت نے اس کے اوپر جو چیزیں جو ہیں کہا تھا کہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، تو پھر آپ کو جو ہے پروبیشن آفیسر جو ہے جب وہ سیٹسفائیڈ ہوگا تو پھر وہ ایک رپورٹ سبمٹ کرے گا اسی عدالت میں جو میجسٹریٹ صاحب ہیں اس کے پاس، کہ یہ اس نے کیا اس میں امپلیمنٹ جو آپ نے کیا تھا، سزا پوری کر لی جو ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا تھا اس کا اس نے منوعن اس کے اوپر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تو اس نے کیا ہے تو وہ رپورٹ دے گا عدالت میں، اور عدالت جو ہے اس رپورٹ کی روشنی میں یہ اس کو اس طرح آرڈر کر دے گی کہ کبھی اس کو سزا ہوئی نہیں ہے، اچھا، ہوئی تو نہیں پھر ہے۔ یہ فردر مطلب الیکشن لڑ سکتا ہے، فردر لیکن فی الحال 1 سال تک ہم رجب بٹ کہیں کہ رجب بٹ کنوکٹڈ اب مجرم ہے۔ 1 سال تک وہ کنوکٹیڈ ہے، مجرم لیکن ہے۔ اس کی سزا ہے کہ وہ جو ہے کمیونٹی کو سرو کرے، ٹھیک ہے۔ اور پروبیشن آفیسر جو ہے اس کے اوپر تعینات کر دیا گیا کہ یہ اس کو واچ کرے اور یہ ساری سزا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروائے۔ اپیل کا حق تو ڈیفینیٹلی ہوگا ان کے پاس۔ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، اس میں وہ ریٹ کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں جہاں کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوتی، چونکہ یہ علاقے میجسٹریٹ کا آرڈر ہے، اس ایریا میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ گئی ہے اور اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں اس نے آرڈر کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ریٹ کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر فرض کریں وہ نہیں کرتا، جو اس کو سزا دی گئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، پروبیشن آفیسر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، تو پھر وہ عدالت کو رپورٹ دے گا اور وہ سزا جو ہے وہ اس کی برقرار رہے گی، اور ساتھ اس کو فائن بھی ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز، شیر کے بچے آ رہے ہیں، ہاتھی کے بچے آ رہے ہیں، گفٹ مل رہے ہیں، تو کیا یہ جو سزا سنائی گئی ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ دیکھیں بالکل ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے اور اسی سزا کی روشنی میں ہی جو ہے ان پرسوئنٹ ٹو دیٹ سینٹنس اس کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے آگاہی دیں عوام میں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں شیر کے بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف جو ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، یہ سوسائٹی کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اس کی جو ارد گرد کے گھر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کا ایسے اینیملز ہیں جن کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور بہت مثبت فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے ہونے چاہیے تاکہ ملزموں کی یا مجرموں کی اصلاح ہو سکے، وہ اچھے شہری بن سکیں۔ اگر آپ کو اس کو سزا دینے کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آج تک آپ نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں عدالتیں ایسی سزائیں دیتی ہیں؟ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں، بلکہ میں نے خود جو ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی یہ آرڈیننس ہے نا، جو پروبیشن افینڈر آرڈیننس ہے 1960 کا، یہ سب سے زیادہ جو ہے ریلیونٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ہے، میں جو اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے، جنہوں نے کل کو کہیں نہ کہیں جاب کرنی ہے، اگر فرض کریں ان کو سزا ہو جاتی، چاہے وہ 1 دن کی سزا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پرائم منسٹر جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کو اس وقت افتخار چودھری نے 3 گھنٹے کی یا 3 منٹ کی سزا دی تھی، اور پھر اسی سزا کی وجہ سے وہ نائل ہو گئے تھے پرائم منسٹرشپ سے۔ تو یہ سزا اس لیے، اس کا مقصد یہ تھا یہ سزا کا کہ کل کو اگر کسی نے کوئی نوکری کرنی ہے سرکاری نوکری کے لیے، یا کوئی الیکشن لڑنا ہے، یا پھر بھی آپ کے اوپر ایک سٹگما لگ جاتا ہے کہ آپ اب 1 convicted سال ہیں۔ تک رجب بٹ جو ہے وہ ان تمام بنیادی حقوق سے محروم ہوگا۔ جی، اور آپ کنوکٹیڈ ہیں، اگر فرض کریں پروبیشن آفیسر تعینات ہو جاتا ہے، اور موسٹلی ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ پروبیشن آفیسر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، کوئی اتنی سزا نہیں ہے یہ، سنا دیہڑیاں شہریاں بھی لگتی ہیں۔ اور پھر یہ تو ہر جگہ عدالتوں میں بھی لگتی ہیں، وہ تو پروبیشن آفیسر ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے جو ہے آپ کا کیریئر جو ہے وہ سیف رہتا ہے، آپ کل کو کہیں نہ کہیں جاب کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ایک سٹگما جو آپ مجرم بن گئے ہیں، تو وہ مجرم بننے کا جو سٹگما ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس قانون کے تحت۔ اور جو ملزم نے اعتراف جرم کر لی، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا عمل ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یا اس کے پاس اور آپشنز تھے؟
دیکھیں وہ میں اگر بطور وکیل اگر بات کروں تو پھر تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا معافی نہیں مانگنی معافی نہیں, یہ ایسے بہت سارے اس میں حکم ہیں جس وجہ سے یہ سزا جو ہے وہ کالعدم ہو سکتی تھی. چلے اس نے میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی ایسا پریشر تھا, میرا خیال ہے وہ بھی پریشر جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا کہ اس کو جو ہے اس بات پہ راضی کیا گیا کہ آپ جو ہے اس کو ایڈمٹ کر لیں سزا کو. تو اس نے بھی یہ مناسب سمجھا ہے میرا خیال ہے کہ میں ایڈمٹ کر لوں, ادروائز میں سمجھتا کہ یہ تو اتنا کوئی افینس نہیں, اس میں ایزیلی وہ بری ہو سکتا تھا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو.